أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وبالقاسم محمد. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صلوات. اپنی عبادات کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیے گا. جو مومنین و مومنات بیمار ہیں ان سب کی جلد صحت و سلامتی کے لیے صلوات. تھوڑی محبت فرمائے، تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیے. جو خالی جگہ پڑیں تاکہ پیچھے سے جو حباب آئے ان کے لیے مشکل نہ ہو. تھوڑی سی ڈسٹربنگ ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو کراس کر کے جب آگے تشریف لے آتے. محبت فرمائے، تھوڑے تھوڑا آگے تشریف لے آئیں. جزاک اللہ، بہت مہربانی. اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، سلامت رہی انشاءاللہ. بہت مہربانی، سلامت رہی انشاءاللہ. جو مومنین و مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں بالخصوص اپنے اپنے مرحومین کے لیے، شہدائے ملت امامیہ کے لیے، ان مرحومین کے لیے جن کے لیے کوئی دعائے خیر کرنے والا نہیں ہے، اور بالعکس اس عشرہ محرم الحرام کے بانیان کے مرحومین کی مغفرت و بلندی و درجات کے لیے صلوات. فرزند زہرا یوسف فاطمہ امام حق کے ظہور کی تعجیل کے لیے مل کے صلوات پڑھیے گا. ویسے مجھے ضرورت تو نہیں تھی کہ میں صلوات کی عظمت کے بارے گفتگو کرتا، صلوات کی فضیلت کے بارے گفتگو کرتا، صلوات کی اہمیت کے بارے میں گفتگو کرتا اور آپ لوگوں کو بتاتا کہ اس کے پڑھنے کا کتنا ثواب ہے، کس انداز سے پڑھنی چاہیے، کیسے پڑھنی چاہیے. لیکن تھکاوٹ کی وجہ سے جو تھوڑی سی کمی آئی ہے آواز کے اندر، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ آج گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے یہ ہدیہ نہ دے دوں آپ کو. جی، ایک ہدیہ تحفہ لے لیں اور پھر ہم اپنی گفتگو کا باقاعدہ جو ہے وہ آغاز کریں گے. صلوات کے کم سے کم فائدے جو ہیں وہ یہ ہے کہ اس صلوات کی برکت کی وجہ سے تنگ دست انسان جو ہے وہ غنی بن جاتا ہے، کافر و مشرک جو ہے وہ مومن بن جاتا ہے. اس صلوات کی برکت کی وجہ سے ایک شخص تھا، بڑا تاجر تھا جی، بڑا لینڈ لارڈ انسان تھا. گردش زمانہ حالات تبدیل ہو گئے. پریشان نہ ہو گیا کرو. اگر اس نے کم دیا ہے
یہ بھی آزمائش ہے. زیادہ دیا ہے تو تکبر میں نہ آ، یہ بھی آزمائش ہے. وہ تھوڑا دے کے بھی آزماتا ہے، زیادہ دے کے بھی آزماتا ہے. وہ بڑا تاجر شخص تھا، ایک حالات تبدیل ہو گئے، غربت آ گئی، مقروض ہو گیا. حالات یہاں تک پہنچ گئے، ایک وقت کا کھانے کو ہے، ایک وقت کا نہیں ہے. اور جب حالات ایسے ہو جائیں پھر گھر والوں کے ساتھ بھی نہیں بنتی. پریشان تو نہیں ہے جی؟ جب حالات ایسے ہو جائیں تو پھر مشکل ہو جاتا ہے. اس کی بیوی کہتی ہے سستی کاہلی سوار ہو جاتی ہے بندے کے اوپر، ہر وقت تو پڑا رہتا ہے، کوئی حرکت کر، کیا کروں میں، کچھ راستہ ہی سجائی نہیں دیتا. نیک عورت تھی، اس بیچاری نے کہیں سے کوئی قرضہ وغیرہ لیا، اسے دیا، مہربانی کر یہ مال لے اور جا، ہر وقت یہاں سامنے تیری ہی زیارت مجھے نصیب ہوتی رہتی ہے، کھانے پینے کو ملتا کچھ نہیں ہے. مومن بندہ تھا وہ بھی. کچھ مال تجارت اس نے لیا اور لے کے چلا گاؤں گاؤں، شہر شہر. ایک گاؤں کے قریب سے گزر رہا تھا نا، اس کے کانوں پہ مجلس کی آواز آ گئی. ایک گاؤں کے قریب سے گزرا، اس کے کانوں پہ مجلس کی آواز آئی. اس نے سوچا ساری زندگی کھاتا ہی، ساری زندگی کمانا ہی ہے، کیوں نہ پہلے مجلس سنوں، پہلے مجلس سنوں، بعد میں مولا کے صدقے خدا خیر کر دے گا. وہ آ کے مجلس میں بیٹھ گیا. جب وہ مجلس میں بیٹھا تو وہاں مولانا صاحب جو ہیں وہ صلوات کی عظمت پہ کہ گفتگو فرما رہے تھے اور یہ جملہ پڑھ رہے تھے: جو بندہ خلوص نیت کے ساتھ آل محمد پہ درود پڑھتا ہے، خدا اس کا رزق آسمان سے نازل کرتا ہے. یا علی یا علی، مولا سلامت رکھے. جیو اللہم صلی علی محمد آل محمد. جو شخص خلوص نیت کے ساتھ آل محمد پہ درود پڑھتا ہے، خدا اس کا رزق آسمان سے نازل ہو کرتا ہے. مجلس ختم ہو گئی. آگے جانے کی بجائے درود پڑھتا ہوا پیچھے آ رہا، درود پڑھتا ہوا پیچھے گھر کی طرف چلا. کیا ضرورت ہے دھکے کھانے کی؟ کوئی ایسے خلوص سے درود پڑھ رہا تھا وہ کہ پاؤں کی ٹھوکر لگی، زمین پہ گر گیا. جب زمین پہ گرا تو کیا دیکھا؟ ایک تھیلی پڑی ہوئی ہے نیچے، ایک تھیلی پڑی ہے. تھیلی کو کھولا تو اس میں ہیرے جواہرات تھے، اس میں ہیرے جواہرات تھے. کھولی، بند کی، وہیں رکھ دی. نہیں، یہ میری نہیں ہے. یہ میری نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ مولانا نے یہ کہا تھا جو بندہ خلوص نیت کے ساتھ آل محمد پہ درود پڑھتا ہے، خدا اس کا رزق آسمان سے نازل کرتا ہے. یہ زمین سے مل رہا ہے، میرا نہیں ہو سکتا. جیو یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. توجہ فرما رہے ہیں؟ اللہ سلامتی عطا فرمائے. اسے وہیں رکھ دی، گھر میں آ گیا، دستک دی، بیوی نے دروازہ کھولا، لے آیا کچھ؟ درود پڑھ. وہ کہتی میں صبح سے بھوکی بیٹھی ہوئی ہوں، میں درود کی منکر نہیں ہوں، درود سے انکاری نہیں ہے. تو کام کے لیے گیا تھا. کہتے میں جو تجھے کہنا درود پڑھنا شروع کر دیں. کہتے بتا تو صحیح بات کیا ہے. کہ مسئلہ یہ تھا کہ میں جا تو کام کے لیے رہا تھا،
لیکن فلاں گاؤں میں مجلس حسین ہو رہی تھی، میں مجلس میں چلا گیا، اور جب مجلس میں پہنچا تو مولانا صاحب درود کی عظمت پہ گفتگو کر رہے تھے کہ جو بندہ خلوص نیت کے ساتھ آل محمد پہ درود پڑھتا ہے خدا اس کا رزق آسمان سے نازل کرتا ہے۔ بس مجلس ختم ہوئی، میں درود پڑھتا ہوا واپس آ رہا تھا، مجھے ٹھوکر لگی، زمین پہ گرا، ایک تھیلی میں نے دیکھی جس میں ہیرے جواہرات تھے، لیکن کیونکہ اس نے کہا تھا کہ جو خلوص نیت کے ساتھ درود پڑھتا ہے خدا اس کا رزق آسمان سے نازل کرتا ہے، وہ تھیلی میں نے وہیں پہ رکھ دی۔ میاں بیوی باتیں کر رہے تھے، ان کا ہمسایہ ایک یہودی تھا، وہ ساری باتیں سن رہا تھا۔ اس نے جب سنا کہ ہیرے جواہرات کی تھیلی فلاں جگہ پہ، پتہ نہیں مسلمان تو ویسے ہی پاگل ہوتے ہیں، ان مسلمانوں کو کیا پتا ہیرے کی قیمت کیا ہے، جواہرات کی قدر و قیمت کیا ہے۔ چلا وہ وہاں جس جگہ کی نشاندہی اس مرد مومن نے کی تھی نا، اسی جگہ پہ وہ بندہ پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ تھیلی تو پڑی ہوئی ہے، جپٹ سے تھیلی اٹھائی، جلدی سے تھیلی اٹھا کے گھر میں آ گیا، کمرے کا دروازہ کھول کے کمرے میں داخل ہوا۔ اب جو ہی اس نے تھیلی کا منہ کھولا، ہیرے جواہرات کی بجائے اسے سانپ اور بچھو نظر آئے۔ ہیرے جواہرات کی بجائے اسے سانپ اور بچھو نظر آئے۔ کہنے لگے اچھا یہ مسلمان ہمارے دشمن ہیں، اس نے جان بوجھ کے مجھے نقصان پہنچانے کے لیے یہ کہانی گھڑی ہے تاکہ مجھے نقصان پہنچے۔ اب کیوں نہ میں یہ سانپ اور بچھو اسی کے گھر پھینکوں، کیوں نہ سانپ اور بچھو میں اسی کے گھر ہی پھینکوں۔ سیڑھی لے گئی اپنے گھر پہ، اپنی چھت پہ آیا، اپنی چھت سے ہوتا ہوا ہمسائے کی چھت پہ پہنچا، ہمسائے کی چھت پہ پہنچ کے اس نے تھیلی کا منہ کھولا، اوپر سے سانپ اور بچھو پھینکتا ہے، نیچے جا کے ہیرے جواہرات بن جاتے ہیں۔ جیو سلامت رہو۔ حیدری یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، توجہ ہے، اوپر سے سانپ اور بچھو، نیچے ہیرے جواہرات۔ بڑا حیران پریشان ہو گیا، یہ چکر کیا ہے، یہ معاجرہ کیا ہے۔ جلدی سے نیچے اترا، ہمسائے کے گھر میں آیا، کہا بندہ خدا بتا تو صحیح یہ کیا ہے، میں اوپر سے سانپ اور بچھو پھینکتا ہوں، نیچے جو آپ کے ہیرے جواہرات بن جاتے ہیں۔ کہا بندہ خدا یہ راز تو نہیں سمجھے گا، کہا مجھے حقیقت تو بتا کہ یہ راز ہے کیا۔ کہا حقیقت یہ ہے کہ جب میں جا رہا تھا مجلس حسین میں، اس مولانا نے یہ کہا تھا کہ جو بندہ خلوص نیت کے ساتھ آل محمد پہ درود پڑھتا ہے خدا اس کا رزق آسمان سے نازل کرتا ہے، لہٰذا میں نے خلوص نیت سے درود پڑھنا شروع کر دیا، اس درود کی برکت کی وجہ سے اللہ نے میرے گھر رزق نازل کر دیا۔ وہ یہودی کہتا ہے ہیں کائنات میں کوئی ایسی ہستیاں بھی ہیں جن کا نام لینے سے اللہ آسمانوں سے رزق نازل کرتا ہے؟ کہاں ایسی ہستیاں بھی ہیں جن کا نام لینے سے اللہ آسمانوں سے رزق نازل کرتا ہے؟ کہاں مہربانی کر پہلے مجھے ان کا کلمہ پڑھا۔ اللہ اکبر، جیو یا رسول اللہ یا علی علی۔ خدا وہ ہے جسے رب الانعام کہتے ہیں، محمد وہ ہے جسے مرسل بھی سلام کہتے ہیں، اور جو انگلیوں کے اشارے پہ نچائے نظام شمس و قمر، اصول دین اسی کو امام کہتے ہیں۔ یا علی علی، میں مطمئن ہوں، میں راضی ہوں، اللہ آپ لوگوں کے گھروں پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ توجہ فرما رہے ہیں، آل محمد کے صدقے میں اللہ آپ لوگوں کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ اب اجازت ہے گفتگو شروع کر سکوں؟ سلامت رہے۔ خدا ارشاد فرما رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، پس میری اتباع کرو۔ اس اتباع رسول کے نتیجے میں یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔
گویا پروردگار نے اپنے لیے معیار محبت و عشق ذات محمد عربی کو قرار دیا ہے۔ جو اس کے رسول کی اتباع کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا۔ ہم شیعان علی ابن ابی طالب نے بھی عشق و محبت کا مرکز بطول کے بابا کو بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے ہم جنہیں مانتے ہیں رسول کی وجہ سے مانتے ہیں، اور جنہیں نہیں مانتے ذات رسالت کی وجہ سے نہیں مانتے۔ ہم جن کی عزت کرتے ہیں مصطفیٰ کے صدقے میں کرتے ہیں، اور جن کی عزت نہیں کرتے مصطفیٰ کی وجہ سے نہیں کرتے۔ ہم جن کا احترام کرتے ہیں ذات محمد عربی کی وجہ سے کرتے ہیں، اور جن کا احترام نہیں کرتے ذات محمد عربی کی وجہ سے نہیں کرتے۔ کل میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہم نے اگر اہل بیت کو بھی مانا ہے تو نبی کی وجہ سے مانا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ کب کہا تھا علی نے کہ جس جس کا محمد مولا اس کا میں علی مولا؟ کب کہا تھا حسنین نے کہ ہم جوان جنت کے سردار ہیں؟ کب کہا تھا سیدہ نے کہ میں اپنے باپ کے جسم کا حصہ ہوں؟ ہم نے تو نبی سے ہی سنا ہے بھائی، ہم تو نبی کو ہی مانتے ہیں بھائی۔ ہم نہ فقط یاد رکھو میرے مسلمان بھائیو، ہم فقط نبی کو مانتے نہیں ہیں، نبی کی مانتے بھی ہیں۔ اللہ سلامتی عطا فرمائے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ کیا کہا میرے نبی نے؟ توجہ ہے، میں ایک جملہ عرض کر دوں۔ میرے نبی فرما رہے ہیں اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا درمیانی بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ پہلا جملہ ہدیہ کرنے چلا ہوں، ذوق سماعت بہت عالی ہے، اور یہ ذوق سماعت اس جملے پہ معراج پہ جانا چاہیے۔ ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا درمیانی بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ کون فرما رہا ہے؟ میرا نبی فرما رہا ہے ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا درمیانی بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ یا نبی اللہ، جب سب کے سب محمد ہیں تو کیا سب کے سب علی نہیں ہیں؟ تھوڑا ساتھ دیجیے گا، تھوڑی زحمت کیجیے گا، توجہ رکھیے گا۔ جب سب کے سب محمد ہیں تو کیا سب کے سب علی نہیں ہیں؟ سب کے سب حسن نہیں ہیں؟ سب کے سب حسین نہیں ہیں؟ پوری تاریخی توجہ چاہوں گا۔ جب یہ نور مصطفیٰ تعریف کی بلندیوں پہ آیا تو محمد کہلایا، اور جب یہی نور بلندیوں کی معراج پہ پہنچا تو علی کہلایا، اور جب یہی نور حسن میں آیا تو حسن کہلایا، اور جب یہی نور صبر میں آیا تو حسین کہلایا، اور جب یہی نور عبادت میں آیا تو زین العابدین کہلایا، اور جب یہی نور علم کے چشمے بہانے لگا تو محمد باقر کہلایا، اور جب یہ نور صداقت میں آیا تو جعفر صادق کہلایا، اور جب یہ نور غصہ پینا سکھا گیا تو موسیٰ کاظم کہلایا، اور جب یہ نور رضاؤں میں آیا تو علی رضا کہلایا، اور جب یہ نور تقوی میں آیا محمد تقی کہلایا، اور جب یہ نور ہدایت بانٹنے لگا تو علی نقی کہلایا، اور جب یہ نور ہیبت میں آیا تو عسکری کہلایا، اور جب یہی نور بندہ ہو کے غائب ہو گیا تو مہدی کہلایا۔ جیو جیو یا علی 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 اللہ اکبر۔ تو وجہ ہے دوستان محترم، مالک نے کچھ اس طرح سے اتارے ہیں محمد، جیو مالک نے کچھ اس طرح سے اتارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد۔ اکثر در زہرا پہ جبریل نے یہ سوچا او پیغام کسے دوں، یہ سارے ہیں محمد۔ جیو یا علی یا علی یا علی۔ تو وجہ ہے دوستان محترم، مولا سلامتی عطا فرمائے۔ یا نبی اللہ، آپ فرما رہے ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا درمیانی بھی محمد، ہمارا آخری بھی محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں۔
جب آپ یہی فرما رہے ہیں ہمارا پہلا بھی محمد، درمیانی بھی محمد، آخری بھی محمد، سب کے سب محمد ہیں، تو ساتھ میں یہ بھی فرما دیتے نا کہ ہمارا پہلا بھی علی ہے، ہمارا درمیانی بھی علی ہے، ہمارا آخری بھی علی ہے، ہم سب کے سب علی ہے۔ یا نبی اللہ، آپ نے یہ کیوں نہ فرمایا کہ ہمارا پہلا بھی علی ہے، ہمارا درمیانی بھی علی ہے، ہمارا آخری بھی علی ہے، ہم سب کے سب علی ہے؟ یہ کیوں فرمایا ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا درمیانی بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے، ہم سب کے سب محمد ہے؟ بعید نہیں میرا نبی جواب دے کہ میری نگاہ قیامت تک کے لیے ہے، میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، لوگوں سے ایک علی ہضم نہیں ہوتا، 14 علی کیسے کرتے؟ جیو یا علی علی 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 توجہ ہے ملک عرش فرشتے، جیو نبی ولی علی جن مرد فرشتے ہوا سبا چمن نہ ہوتے، او ادم میں کوئی شے بھی نہ خلق کرتا اگر یہ میرے پنج تن نہ ہوتے۔ جیو آپ نے دعا کرانی ہے، کھلا پڑھے۔ یا علی 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 توجہ ہے دوستان محترم، پریشان نہ ہو جائیں، وہ کھلا پڑھنے کا کہنے آئے ہیں۔ اب میرے اور آپ کے درمیان کوئی حائل نہیں ہے، جب تک جہاں تک عشق علی اجازت دے گا اتنی ہی پرواز ہوتی چلی جائے گی۔ آپ نے ساتھ دینا انشاءاللہ، میں خلوص نیت کے ساتھ اپنی نوکری ادا کرتا چلو جاؤں گا۔ توجہ رکھیے دوستان محترم، لوگوں سے ایک علی ہضم نہیں ہوتا، 14 جی کیسے؟ بس ہم نبی کو مانتے ہیں، بس ہم نبی کو مانتے ہیں، نبی کو مانو، نبی کی مانو، سمجھو نبی کو، آؤ در نبی پہ، در نبی کے غلام بن جاؤ بھائی، در نبی کے غلام بن جاؤ۔ نہیں غور کیا اس جملے پہ، ذرا دقت کرو، ذرا زحمت کرو۔ میں نے عرض کیا ہے در نبی کے غلام بن جاؤ۔ اللہ سلامتی عطا فرمائے جو میرے بزرگ سمجھے ہیں، جو نوجوان سمجھ چکے ہیں۔ میں نے عرض کیا ہے در نبی کے غلام بن جاؤ، حل ہو جائیں گے مسئلے۔ نبی کو ہی تو نہیں سمجھا گیا، درد تو یہی ہے، غم تو یہی ہے، نبی کو ہی نہیں سمجھا گیا۔ راویوں سے پوچھتے پھرتے ہیں نبی کی شان کیا ہے، نبی کی عظمت کیا ہے۔ توجہ رکھیے گا۔ اور ایک ہمارے اوپر بڑا ظلم ہوتا ہے، ہمارے ساتھ ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، معذرت میں معافی چاہتا ہوں اپنے بھائیوں سے، ٹھیک ہے، غلط فہمی دور کرتا چلا جاؤں۔ ہمارے اوپر ایک الزام لگاتے ہیں، یہ علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہماری اتنی جرت ہی کہاں ہے؟ نہیں، آپ کی خاموشی نہیں چاہیے مجھے، آپ کا ساتھ چاہیے بھائی۔ ہماری اتنی جرت ہی کہاں ہے؟ توجہ، جو علی خود کہے کہ میں محمد کے غلاموں سے ہوں، توجہ رکھیے گا، منبر حسین کی قسم ہے، امام علی کو نبی سے بڑھاتے نہیں ہیں۔ میرے بچے یہ جملہ یاد رکھیں، اپنے ذہنوں میں اس کو جگہ دیں اور اس جملے کو عام کریں۔ ہاں یہ الگ بات ہے، ہم علی علی زیادہ کرتے ہیں، توجہ رکھیے گا، ہم علی علی زیادہ کرتے ہیں۔ اور یاد رکھو میرے بھائیوں، ہم علی علی زیادہ کیوں کرتے ہیں؟ ہم علی علی زیادہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ نبی نبی کرنے کی تمیز آ جائے۔ توجہ ہے، جیو یا علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 توجہ ہے دوستو، نبی سردار علی، جیو بعد نبی
सरदार अली ए दुनिया अंधी कोई नहीं ओ विच नूर दे खाक मिलदा है ए दानिशमंदी कोई नहीं ओ कोई हमसर जियो ले सामणिया मेरा वीर पाबंदी कोई नहीं असा यमनी पीर अली मने जिंद बाद बुलंदी हैदरी तवज्जो है। नबी को समझो यार। एक मसला है, मसला क्या है जी? बुनियादी मसला बता रहा हूँ। बुनियादी मसला ये है, हमारे भाई जो हैं वो शान मुस्तफ़ा सुनते हैं अपने घर में। जी, शान मुस्तफ़ा सुनते हैं वो अपने घर में, शान अली सुनते हैं हमारे घर में। और जब यहाँ शान अली आके सुनते हैं और यहाँ पढ़ने वाला पढ़ता है कि जबराइल वो है जो अली का शागिर्द है, तो फ़ौरन कहने लगे देखा इन्होंने अली को नबी से बढ़ा दिया। मेरे भाइयों गुजारिश ये है, जिस घर से तुम शान अली सुनते हो ना, आओ उसी घर से शान नबी भी सुनो, फिर पता चलेगा कि नबी की अज़मत क्या है, नबी की शान क्या है। अच्छा क्या तारीफ़, मुझे आपके इलाके का पता नहीं है, मैं अपने इलाके की बात कर रहा हूँ। यहाँ कोई नाराज़ ना हो मुझसे, मैं पीर महल की बात कर रहा हूँ भाई। हमारे पीर महल में बिलख़ुसूस बड़ी नातें पढ़ी जाती हैं। एक नात पढ़ते हैं, सलाम उस पर जिसके घर न सोना था न चांदी। जी, जिसके घर न सोना था न चांदी था, ना बिस्तर था न बोरिया था, पर नाले का पानी घर में बहता था। और उम्मी के माना में अनपढ़ समझा जाता है। मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ, यहाँ सब जानते हैं। तो वो जो है या नहीं है, उम्मी के माना में नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक मेरे नबी को अनपढ़ समझा जाता है। अच्छा पढ़े लिखे अब आप तशरीफ़ फरमा हैं, बुज़ुर्ग चेहरे मेरे सामने तशरीफ़ फरमा हैं, गवेड़ी लोग बैठे हैं, पंचायती लोग बैठे हुए हैं, फ़ैसला करने वाले बैठे हुए हैं। मुझे 2 और 2 4 की बात है, ईमानदारी के साथ मुझे बताएं, इस दौर की बात ही कर लें। अगर कोई बंदा ऐसा हो, कोई जवान ऐसा हो जिसके पास ना सोना हो न चांदी हो न ज़ेवर हो न मकान हो और न बिस्तर और बोरिया हो, उस बेचारे के परनाले का पानी भी घर में बहता हो और हो भी अनपढ़, इस दौर में कोई शरीफ बंदा उसे बेटी का रिश्ता देने के लिए तैयार होगा? तवज्जो फरमा रहे मेरे दोस्तों या नहीं है? अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए। नहीं पीछे हट रहे हैं, सफ़र कम कर रहे हैं, आप तवज्जो रखिएगा। आपने मेराज पे जाना है, बुलंदियों की तरफ जाना है। भाई इस 1400 साल के बाद कोई शरीफ बंदा ऐसे बंदे को रिश्ता देने के लिए तैयार नहीं है कि जिसके पास ना सोना हो ना चांदी हो ना बिस्तर हो ना बोरिया हो, जिसके परनाले का पानी घर के अंदर बहता हो, जो अनपढ़ हो। 1400 साल के बाद कोई शरीफ बंदा ऐसे बंदे को रिश्ते देने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरे भाइयों, अगर बकौल तुम्हारे नबी के पास न सोना था न चांदी था न बिस्तर था न बोरिया था, नबी अनपढ़ था, तो उस दौर के बड़े 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 लोग बेटियों के रिश्ते नबी को देने क्यों जाते थे? तवज्जो है दोस्तान मोहतरम या नहीं है? उम्मीद थी, अनपढ़ थे नबी। कुरान की पहली वही है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। कुरान की पहली वही में हुक्म खुदा हो रहा है, इक़रा, पढ़ अपने रब के नाम से। भाई अगर पढ़ना जानते नहीं थे तो हुक्म क्यों हो रहा है? और उसी वही के अंदर, उसी सूरत के अंदर, अल्लामा बिल कलम, हमने कलम के जरिए लिखना सिखाया।
یعنی قرآن کی پہلی ہی وحی ہے، اس پہلی ہی وحی میں نبی کے پڑھنے کا بھی ذکر ہے، نبی کے لکھنے کا بھی ذکر ہے۔ مسلمان کہتا ہے نبی کو نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا۔ دوستوں میں سوچتا یہ بات ہوں، جو لوگ نبی کے اوپر قرآن کی پہلی آیتوں پہ ایمان نہ لے آئے، وہ نبی کی آخری تحریر پہ کیا لائیں گے؟ جیو توجہ فرما رہے ہیں بھائی، قرآن کی جو پہلی آیت پہ، پہلی وحی پہ جو ایمان نہیں لے آئے، وہ آخری نبی کی تحریر پہ ایمان۔ اچھا، قبلہ اعظم حسن زیدی سے فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا جس بات میں زور ہو نا اس پہ زور نہیں لگاتے۔ جی اب جو بات میں کہنے لگا ہوں نا، اس بات میں زور ہی اتنا زیادہ ہے، مجھے زور لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ کبرا اور صغرا کو ملائے، نتیجہ لیجئے گا ذرا۔ نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اچھا میرے بھائی، اگر نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو جب کاغذ قلم مانگ رہے تھے تو دے دیتے۔ بھائی اگر نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو جب کاغذ قلم مانگ رہے تھے تو دے دیتے۔ کہنے لگے اگر دے دیتے تو لکھ دیتے، اگر دے دیتے تو لکھ دیتے۔ توجہ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، یاد رکھیے گا، کہتے ہیں نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ میں کہتا ہوں اگر نہیں جانتے تھے تو کاغذ قلم دوا دے دیتے نا۔ کہتے اگر دے دیتے تو لکھ دیتے۔ تو یاد رکھیے، جہاں زبان اور دل ساتھ نہ دینا، شریعت کی اصطلاح میں اسی کو منافقت کہتے ہیں۔ توجہ ہے؟ مانو نبی کو، کتنا بڑا عالم ہے میرا نبی، کتنا بڑا عالم ہے میرا نبی۔ اور علم نبی پہ بات آ گئی ہے، میرے موضوع میں نہیں تھا واللہ، آپ لوگوں کی محبتوں کی وجہ سے بات سے بات نکلتی چلی جا رہی ہے۔ کتنا بڑا عالم ہے میرا نبی۔ توجہ، کسی کے علم کو پہچاننے کے دو طریقے ہیں، دو طریقوں سے علم پہچانا جاتا ہے کہ یہ کتنا بڑا عالم ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ شاگرد کس کا ہے۔ تھوڑا ساتھ دیجیے، پڑھے لکھے اب آپ تشریف فرمائیں۔ توجہ، استاد کی وجہ سے شاگرد کی پہچان ہوتی ہے۔ اگر استاد اتنا بڑا عالم ہے تو شاگرد بھی بہت بڑا عالم ہوگا۔ اور دوسرا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے شاگرد کی وجہ سے استاد پہچانا جاتا ہے، شاگرد کی وجہ سے استاد کی پہچان ہوتی ہے۔ شاعری دنیا میں بہت بڑا نام ہے مرزا دبیر کا، شاعری دنیا میں مرزا دبیر کا بہت بڑا نام ہے۔ لیکن جب بھی تاریخ مرزا دبیر کی لکھی جاتی ہے، بریکٹ میں لکھا جاتا ہے میر ضمیر، یعنی یہ شاگرد تھے میر ضمیر کے۔ اب استاد کی وجہ سے شاگرد پہچانا جا رہا ہے۔ شاگرد کا نام اتنا بڑا ہو گیا کہ استاد کا تعارف بھی شاگرد کی وجہ سے ہونے لگا۔ پاکستان کے اندر بہت بڑا نام ہے علامہ اقبال کا۔ اگر یہاں کوئی آ جائے اور یہ دعویٰ کرے کہ میں علامہ اقبال کا شاگرد ہوں، سب اس کا استقبال کریں گے۔ بہت بڑے مفکر، بہت بڑی شخصیت، بہت بڑا علم، بہت بڑا نام ان کا، پہچانا نہیں ہے لوگوں نے اقبال کو۔ توجہ رکھیے میرے پاکستانیوں، پہلے اقبال کو تو سمجھو۔
ہمیں تو اقبال سمجھ میں نہیں آ رہا، ابھی اقبال کی شاعری ہمارے اوپر سے گزر رہی ہے، اقبال کی باتیں ہمارے اوپر سے گزر رہی ہیں. پہلے اقبال کو ہی سمجھ لو، ذرا اقبال کو ہی پڑھ لو، علی کے کلام کو بعد میں پڑھنا. پہلے اپنے ہم مزاج، اپنے علاقے کے، اپنے ملک کے اندر رہنے والے اس بندے کو تو پہچان لو جو آپ ہی کا حصہ ہے، اس کے کلام کو سمجھو. یعنی بعض دفعہ استاد کی وجہ سے شاگرد کی پہچان ہوتی ہے، اور بعض دفعہ شاگرد کی وجہ سے استاد پہچانا جاتا ہے. کتنا بڑا عالم ہے میرا نبی. آؤ میں نبی کے ایک استاد کی کتاب کا نام لوں گا، نبی کے ایک شاگرد کی کتاب کا نام لوں گا. نبی کے استاد کی کتاب کا نام ہے قرآن، اور نبی کے شاگرد کی کتاب کا نام ہے نہج البلاغہ. توجہ ہے؟ سمجھو، قرآن اور نہج البلاغہ. قرآن بتائے گا کہ نبی کی شان کیا ہے. پھر اگر نبی کا علم پوچھنا ہے تو علی سے پوچھ. علی ولی بتائے گا کہ نبی کے پاس کتنا علم ہے. تھوڑی رحمت کرنا، چلیں بچوں کے لیے تھوڑی وضاحت کر دوں میں. یاد رکھیے، نبی اور امام کتابیں نہیں لکھا کرتے تھے. نبی اور امام کتابیں تالیف نہیں کیا کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی اور امام اگر کتاب لکھتے تو لوگ یہی سمجھتے کہ اس کتاب کے اندر جتنا علم ہے بس اتنا ہی علم تھا. نبی اور امام کتابیں تالیف نہیں کیا کرتے تھے، انسان تالیف کیا کرتے تھے. اور یہ جو نہج البلاغہ ہے یہ علی کے علم کی کتاب نہیں. آپ کی خاموشی پہ قربان. نہج البلاغہ علی کے علم کا نام نہیں ہے. کون ہے اس کے مؤلف؟ سید رضی. جانتے ہیں نہج البلاغہ کو، علی مولا کے خطبات کو، کلمات کو جس نے جمع کیا ہے، اکٹھا کیا ہے، اس شخصیت کا نام سید رضی ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ اب جملہ سنیے گا، لطف لیجئے گا اگر دل میں ٹھنڈک پہنچے تو. نہج البلاغہ علی کے علم کا نام نہیں ہے، نہج البلاغہ سید رضی کے کشکول کا نام ہے. توجہ ہے؟ سید رضی کے کشکول میں جو علی کے علم کے موتی آئے ہیں اس کا نام انہوں نے رکھ دیا نہج البلاغہ. پیغام پہنچ رہا دوستان محترم یا نہیں ہے؟ نہج البلاغہ علی کی کتاب نہیں، علی کے علم کا نام نہیں ہے. نبی اور امام کتابیں تالیف نہیں کیا کرتے تھے، انسان تالیف کیا کرتے تھے. نبی کی تصنیف کا نام علی ہے. کتنا بڑا عالم ہے میرا نبی. او کوفے کے منبر پہ میرے علی مولا بیٹھے ہوئے ہیں اور علی مولا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. علی مولا علم کے چشمے بہا رہے ہیں، علم کے دریا بہ رہے ہیں. کوفہ کے منبر پہ سلونی کا دعویٰ کرنے والا علی، ہر مسئلے سے پوچھنے سے پہلے جواب دینے والا علی. علی علم کے چشمے بہا رہے ہیں، علم کے دریا بہا رہے ہیں. ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر علی کا چل رہا ہے کہ ایک شخص نے آ کے سوال کر دیا، یا علی اتنے بڑے جو آپ عالم ہیں، آپ نے یہ علم کہاں سے لیا؟ علی کا سینہ تن گیا، سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا. علی سر بلند کر کے کہتے ہیں، سنتے ہو کہ علی نے یہ سارا علم کہاں سے لیا؟ یہ سارا کا سارا علم لعاب رسول چوسنے کا نتیجہ ہے.
ٹائم ہوا؟ ہوا کیا ہے؟ شاباش. حوالہ یاد نہیں کتاب سوچنے دو. جیو حوالہ یاد نہیں کتنے بڑے لگتے پھرتے ہیں. جیو حوالہ یاد نہیں کتاب سوچنے دو. وہ کہاں سے پوچھا ہے نصاب سوچنے دو. جیو علی کی عمر علی میں کوئی سوال تو لا جب علی نے کہا جواب سوچنے دو. یا علی یا علی یا علی یا علی. توجہ ہے دوستان محترم یا نہیں ہے؟ سمجھو نبی کو، پہچانو نبی کو. توجہ، کتنا بڑا عالم ہے میرا نبی، جس کے ایک شاگرد کا نام علی ہے. میرے امیر مولا فرماتے ہیں مجھے نبی نے علم ایسے دیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانہ دیتا ہے. تو جو ہے، اور آپ کا مشاہدہ ہوگا، دیکھا ہوگا، جب پرندہ دانہ دیتا ہے بچے کو تو وہ ثابت ہی دیتا ہے. جتنا اس کے پاس ہوتا ہے نا اتنا ہی دیتا ہے دانہ. چلیں ایک اور روایت سن لیجئے. میرے امیر مولا فرماتے ہیں مجھے نبی نے علم کے 1000 باب تعلیم فرمائے. مجھے نبی نے علم کے 1000 باب تعلیم فرمائے اور میں علی نے اس 1000 باب سے ہر باب سے 1000 باب تعلیم کیے. سمجھتے ہو؟ ذرا نبی کے علم کو دیکھو. نبی کے علم کو سمجھنا ہے تو پہلے نبی کے شاگرد کے علم کو سمجھو، پھر آپ کو نبی کا علم سمجھ میں آئے گا کہ نبی کا علم کتنا ہے. توجہ، کس عظمت کا مالک ہے نبی. نہیں سمجھتے نبی کے علم کو. اچھا، مسئلہ ایک ہی نہیں خالی، نہ نبی کے علم کو سمجھتے ہیں نہ نبی کے نور کو سمجھتے ہیں جی، اور نہ نبی کی عبادت کو سمجھتے ہیں. کیسی ہے میرے نبی کی عبادت؟ غور کرتے چلے جاؤ یار. سیرت مصطفیٰ پڑھو. میرے سنی شیعہ بھائیوں مہربانی کرو یار، آپس میں اختلاف ختم کر دو یار. سیرت مصطفیٰ پڑھو یار، نبی کی سیرت پہ اکٹھے ہو جاؤ یار. نبی کی سیرت کو. نماز کیسے پڑھنی ہے مولویوں سے نہ پوچھ، نبی سے پوچھ. عبادت کیسے کرنی ہے نبیوں کے چکروں میں، مولویوں کے چکروں میں نہ پڑھو. مہربانی کرو یار، بڑا نقصان ہو گیا قوم کا. بڑی قوم تقسیم ہو چکی ہے، بیڑا غرق ہو گیا جناب. توجہ رکھیے گا. نبی کے در پہ آ، نبی سے پوچھ عبادت کیسے کرنی ہے. اس لیے کہ اس کائنات میں نبی سے بڑا کوئی عبادت گزار نہیں ہے. میں نے جملہ معمولی نہیں بولا، میرے بھائیوں نے غور نہیں کیا، توجہ نہیں کی. میں نے عرض کیا اس پوری کائنات میں نبی سے بڑا کوئی عبادت گزار نہیں. دلیل قرآن سے عرض کر رہا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیل. اے میرے کملی والے نبی عبادت کم کر دے. ہائے 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 ہائے. اے میرے کملی والے نبی عبادت کم کر دے. اے میرے کملی والے نبی عبادت کم کر دے. کسی نبی کو بھی اللہ نے یہ حکم نہیں دیا کہ تو عبادت کم کر سوائے مصطفیٰ کے. جب ساری رات کھڑے ہو کے عبادت الہی میں میرا نبی مصروف ہوتا تھا، میرے نبی کے پاؤں پہ برہم آ جاتے تھے، ذات احدیت برداشت نہیں کرتی تھی. کہا میرے نبی یا ایھا المزمل، اے میرے کملی والے، اے میرے کملی والے نبی عبادت کو کم کر، عبادت کو کم کر. توجہ رکھیے گا، یہاں جملہ روک کے ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، اگر قبول کریں تو. پروردگار نے اپنے نبی کو خالی کملی والا نبی نہیں کہا، فوراً ہی اگلی صورت میں ارشاد فرمایا یا ایھا المدثر، او میرے چادر والے نبی. ہائے ہائے ہائے.
اللہ جزائے خیر دے آپ لوگوں کو، اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ ایک جگہ فرمایا یا ایھا المزمل، اے میرے کملی والے نبی، فوراً دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا یا ایھا المدثر، او میرے چادر والے نبی۔ لیکن آج کا میرا بھائی نبی کو کملی والا نبی تو کہتا ہے، چادر والا نبی نہیں کہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کملی میں اکیلا محمد تھا، چادر میں 5 تھے۔ یا علی علی یا علی علی یا علی علی یا علی علی یا علی علی، توجہ فرما رہے ہیں؟ کملی میں اکیلا تھا، چادر میں 5 تھے۔ اے میرے کملی والے نبی، عبادت کو کم کر دے، عبادت کو، یہ جملہ ذرا میرے ساتھ سر لگا کے پڑھو، عبادت کو کم کر، تیری ساری رات کھڑے ہو کے عبادت کرنا، تیرے پاؤں پہ ورہم آ جانے، ذات احدیت برداشت نہیں کرتی۔ میرے حبیب عبادت کم کرو، میرے کملی والا عبادت کم کرو، میرا مزمل عبادت کم کر دے، او میرا طٰہٰ عبادت کم کر، عبادت کم کر، عبادت کم کر۔ جو پروردگار اپنے حبیب کو کہہ رہا تھا نا کہ عبادت کم کر دے، ہم نے دیکھا روز جمعہ ہے، مسجد نبوی ہے، نبی کا سر سجدے میں ہے، پشت پہ حسین ہے۔ مسجد نبوی ہے، سجدے میں سر ہے، پشت پہ حسین ہے۔ فوراً رابطہ کیا، مالک تیرا حکم یہ تھا عبادت کو کم کر دے، عبادت کو کم کر دے، عبادت کو کم کر دے۔ اب میری پشت پہ حسین آ گیا ہے، اب میرے لیے حکم کیا ہے؟ آواز پروردگار ہے میرے حبیب، وہ حکم کل کے لیے تھا، آج حکم یہ ہے عبادت لمبی کر دے۔ یا علی علی یا علی علی یا علی علی، توجہ رکھیے، یہاں روک کے ایک جملہ ہدیہ تحفہ اور دینا چاہ رہا ہوں، یاد رکھیے میرے بھائیوں، سمجھو حسین کو، حسین کے آنے سے عبادت گھٹتی نہیں ہے، عبادت بڑھ جاتی ہے۔ ہائے ہائے، عبادت معاف نہیں ہو جاتی، عبادت بڑھ جاتی ہے۔ میرے حبیب عبادت لمبی کر دے۔ مالک کتنی لمبی کروں عبادت؟ کہا لمبی کہنا میرا کام تھا، اب کتنی پوچھنی ہے تو اس سے پوچھ جو تیری پشت پہ سوار ہے۔ جیو جیو جیو، سلامت رہو۔ تمام مسلمان بھائیوں میں سنی شیعہ اس بات پہ متفق ہیں، نبی خدا کی ایک حدیث ہے، الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز، ڈرتے کی بول رہے ہو؟ نماز نہ آ گیا تھا توجہ ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ نماز مومن کی، یہ نماز معراج پہ پہنچتی کب ہے؟ یہ نماز معراج پہ کب پہنچتی ہے؟ مانا کہ عبادتوں کی سرتاج ہے نماز، مانا کہ عبادتوں کی سرتاج ہے نماز، خصوصاً آپ سے مانا کہ عبادتوں کی سرتاج ہے نماز، لیکن قبولیت کی محتاج ہے نماز۔ آخری دوست تک تھوڑا ساتھ دیجئے گا، سمجھیے گا معراج کو یہ نماز معراج پہ کب پہنچتی ہے؟ مانا کہ عبادتوں کی سرتاج ہے نماز، لیکن قبولیت کی محتاج ہے نماز۔ ملتا ہے ہم کو درد نماز رسول سے، ہو ذہن میں حسین تو معراج ہے نماز۔ یا علی کی شب پردہ داور میں علی تھا، جیو، معراج کی شب پردہ داور میں علی تھا، گفتار خداوند کے پیکر میں علی تھا۔ اور سرور نے پلٹ کر صحابیوں کو یہ بتایا، اور یار منظر میں علی تھا، پس منظر میں علی تھا۔ یا علی علی یا علی علی علیم علیم مولا علیم مولا علیم مولا۔ یا علی علی یا علی علی۔ اب یہ نہ ہو کہ عشق و محبت میں 12 پہ پہنچ جاؤں۔
کیونکہ ہدف تو 12 ہی ہے بھائی، 12 سے آگے تو ہم جا نہیں سکتے۔ توجہ فرما رہے ہیں نہیں فرما رہے ہیں؟ وہ رہنا تو ہم نے 12 تک کیا ہے، اور میری نگاہ تو آپ پہ ہے بھائی، کیونکہ جب یہ ذکر ہوتا ہے پھر وقت پہ نگاہ رہتی نہیں۔ توجہ رکھیے گا، اب اپنے خوری مجھے متوجہ کر دینا ہے۔ سمجھو نبی کو، نبی کی عبادت سمجھو، نبی کی ذات کو سمجھو، نبی کی شخصیت کو سمجھو، نبی کی ہستی کو سمجھو، نبی کو سمجھو، پڑھو نبی کو، سمجھو نبی کو، لوگوں سے نہیں قرآن سے۔ ہائے 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 ہائے، قرآن سے سمجھ، قرآن سے سمجھ نبی، نبی کی شان قرآن سے سمجھ۔ قرآن عظمت نبی بیان کر رہا ہے، شان نبی بیان کر رہا ہے، طاقت نبی بیان کر رہا ہے، کتنا طاقتور ہے نبی۔ جانتے ہو نبی کو؟ معمولی سمجھتے ہو نبی کو؟ نزلہ علی قلبک، ہم نے قرآن کو نبی کے دل پہ نازل کیا۔ کتنا طاقتور ہے نبی، کتنا طاقتور ہے نبی۔ خدا کہہ رہا ہے ہم نے قرآن کو کہاں نازل کیا؟ قلب مصطفیٰ پر قرآن نازل ہوا۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن کی طاقت کیا ہے؟ قرآن کی عظمت کیا ہے؟ قرآن کی شان کیا ہے؟ پہلے قرآن کی طاقت سمجھو، پھر نبی کی طاقت سمجھ میں آئے گی کہ نبی کی طاقت کیا ہے۔ قرآن کی طاقت کے بارے میں خدا فرما رہا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، ہم اگر اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے، پہاڑ قرآن کی ہیبت کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اتنا طاقتور قرآن، اتنا وزنی قرآن کہ جس کی طاقت کو پہاڑ برداشت نہ کر سکے، میرے نبی نے آگے بڑھ کے کہا پروردگارا تیرے جس قرآن کی طاقت کو پہاڑ برداشت نہیں کر سکتے، میرے دل کو اس کا ریحل بنا دے۔ میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے، جیو میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے، جو بھی فیصلہ کرے وہ بے مثال کرتا ہے۔ اور میرے رسول کو شمس و قمر سے مت پہچان، ایسے کام تو اس کا بلال کرتا ہے۔ نبی کی طاقت سمجھ میں آ رہی ہے؟ نبی کی شان سمجھ میں آ رہی ہے؟ کتنا طاقتور ہے نبی، کس عظمت کا مالک ہے نبی، کس شان کا مالک ہے نبی۔ سمجھو نبی کو۔ خدا کو بڑا پیارا یہ۔ اچھا آیتیں روک رہا ہوں، پھر صحیح، بعد میں صحیح، ابھی تو ہماری ملاقاتیں ہونی ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ بس ایک آیت کی تلاوت کرنے لگا، اس ایک آیت کی تلاوت آج اجازت دیں، اس ایک آیت کی تلاوت، پھر باقی آیتیں نبی کی شان میں، نبی کی عظمت میں انشاءاللہ آتی رہیں گی ساتھ ساتھ کہ کس عظمت کا مالک ہے نبی۔ نبی کے بارے میں پروردگار ایک حکم دے رہا ہے، ایک حکم دے رہا ہے نبی کے بارے میں۔ خدا ارشاد فرما رہا ہے وما محمد الا رسول، میرا محمد کچھ بھی نہیں ہے، وہ فقط میرا رسول ہے۔ ہائے 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 ہائے، توجہ، میرا محمد کچھ بھی نہیں، وما محمد الا رسول، وہ فقط میرا رسول ہے۔ وہ پروردگار نے اپنے حبیب کے دنیاوی سارے رشتوں کو ختم کر دیا، فقط رشتہ رسالت کو باقی رکھا ہے۔ کوئی زحمت کرنا میرے بھائیوں، تھوڑی دقت کرنا، بس آخری لمحات ہیں، آپ کی زحمتیں تمام کرنا چاہتا ہوں۔ تھک چکے ہیں، گرمی کا موسم بھی ہے اور میں مزاجوں سے بھی آشنا ہوں۔ توجہ رکھیے گا، میرا محمد کچھ بھی نہیں ہے، وہ فقط میرا رسول ہے۔ گویا پروردگار نے اپنے حبیب کے تمام دنیاوی رشتے ختم کر دیے۔ کیا یہ محمد کسی کا باپ نہیں ہے؟ کسی کا بیٹا نہیں ہے؟ کسی کا سسر نہیں ہے؟ سمجھ فرما رہے ہیں؟ پروردگار نے سارے رشتے ختم کیے بھائی، قرآن ہے، کوئی روایت نہیں پڑھ رہا، میں قرآن پیش کر رہا ہوں۔ وما محمد الا رسول، میرا محمد کچھ بھی نہیں، وہ فقط میرا رسول ہے۔ اب غور کرنا، اگر باپ بیٹی کے لیے کھڑا ہو جائے،
تو باپ بیٹی کے لیے نہیں کھڑا ہوا بلکہ رسالت عصمت کے لیے کھڑی ہوئی ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ اب اگر نانا نواسوں کے لیے ناکا بنے تو نانا ناکا نہیں بنے، رسالت ناکا بنی ہے. اب اگر بھائی بھائی کو ہاتھوں پہ بلند کرے تو بھائی نے بھائی کو ہاتھوں پہ بلند نہیں کیا بلکہ رسالت نے امامت کو ہاتھوں پہ بلند کیا. توجہ کچھ نہیں. یا علی سمجھو مصطفیٰ کو، مانو مصطفیٰ کو. جو نبی دے لے لو، جس سے نبی روکے رک جاؤ، جس کی نبی عزت کرے کرو. بس ذہن پہ تمام کر دی میں نے آپ کی. پیغام پہنچ گیا ہے، جملہ آ گیا ہے تو اسی جملے پہ رک گیا ہوں میں. اب اس سے آگے بڑھنے کو جی نہیں چاہ رہا میرا. میں نے عرض کیا ہے جس کی نبی عزت کرے اس کی عزت کرو. اللہ جزائے خیر دے. ذرا آؤ دیکھو تو صحیح، نبی کس کی کتنی عزت کرتا تھا. سنی شیعہ کتابیں ہیں اور ذمہ دار ہوں اپنے ایک ایک لفظ کا. سنی شیعہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے نبی کی ایک بیٹی جب بھی آتی تھی نبی کھڑا ہو جاتا تھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ بحق زہرا. کو اتنی پیاری تھی یہ بیٹی نبی کو. سنی شیعہ کتابوں کے اندر یہ روایت ہے خالی کھڑے نہیں ہوتے تھے، اپنی مسند پہ اپنی بیٹی کو بٹھاتے تھے. اور خالی بٹھاتے نہیں تھے، جب تک بیٹی بیٹھی رہتی تھی خود کھڑے رہتے تھے. سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ احترام نبی سکھا کے جا رہا ہے. اور پھر تاریخ کہتی ہے، سنی شیعہ کتابیں ہیں کہ نبی کے جو آخری 6 ماہ ہیں نا، آخری 6 ماہ نبی کی زندگی کے، اس میں نبی جب بھی اس بیٹی کے دروازے پہ آیا ہے نا تو کھڑا ہو جاتا تھا. کھڑے ہو کے آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے اور اجازت مانگتے تھے کہ بیٹا اجازت ہے تیرا بابا اندر آ جائے. میرے سنی شیعہ بھائیوں، تاریخوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. اکثر بیٹی بھی کہتی بابا میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ کیوں رک جاتے ہیں؟ آپ نہ رکا کریں، آپ اندر آ کے کریں. نبی آگے سے جواب دیتے بیٹا میں اپنی مرضی سے تو نہیں رکتا، جب میں تیرے دروازے پہ پہنچتا ہوں مجھے اس کا حکم ہوتا ہے. میرے حبیب یہ عام دروازہ نہیں ہے، یہ میری کنیز خاص کا دروازہ ہے. اس دروازے پہ رک کے اس دروازے کی شان بتا کے جا، اس دروازے کی عظمت بتا کے جا، اس دروازے کی شان بتا کے جا، اس دروازے کی عظمت بتا کے جا. کس شان کا مالک ہے یہ دروازہ، کوئی معمولی دروازہ نہیں. اجرکم اللہ آزادارو. اور تاریخ میں ہم نے یہ بھی پڑھا ہے جب آخر وقت آ گیا اسی نبی کا تو اسی بیٹی کے زانوں پہ سر تھا. ایک مرتبہ دروازے پہ دستک ہوئی، اندر سے بیٹی نے پوچھا کون ہے؟ آنے والے نے کہا میں نے نبی سے ملنا ہے. بیٹی کہتی ہے میرا بابا آرام کر رہا ہے، واپس چلا جائے. اس سے زیادہ ادب سے میں کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ میں کھل کے پڑھنے کا عادی نہیں ہوں بھائی. اجرکم اللہ آزادارو. بس ایک دفعہ ہوا
دوسری دفعہ تیسری دفعہ بھی. جب تیسری دفعہ دستک ہوئی نا تو آنے والے نے اصرار کیا کہ میں نے ملنا ہے. بس اتنا اصرار تھا کہ میں نے نبی سے ضرور ملنا ہے. یہ ایک مرتبہ آنکھوں سے آنسو آ گئے اور یہ آنسو نبی کے چہرے پہ گر گئے. تڑپ گیا نبی. ایک مرتبہ آنکھیں کھول کے کہتا ہے بیٹی ابھی تو میں زندہ ہوں, تم میری زندگی میں کیوں رو رہی ہو, تجھے کس نے رلایا ہے؟ بیٹی کہتی بابا کوئی دروازے پہ آیا کھڑا ہے, میں نے اسے 3 مرتبہ منع کیا ہے, میرے بابا آرام کر رہے ہیں لیکن وہ نہیں رک رہا. نبی فرماتے ہیں بیٹی یہ تو تیری شان ہے, یہ تو وہ ہے جو کسی کے دروازے پہ نہیں رکتا, یہ کسی نبی کے دروازے پہ آج تک نہیں رکا, لیکن تیری اجازت کے بغیر اندر نہیں آ سکتا. یہ ملک الموت تیرے بابا کو لینے آیا ہے. بس آزادارو, شان سمجھ میں آ رہی ہے؟ نبی کا احترام سمجھ میں آ رہا ہے؟ نبی کیا بتا کے جا رہے ہیں, نبی کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ بس درد یہی ہے, جو ہی نبی کی آنکھ بند ہوتی ہے نا, چند دنوں کے بعد یہی بیٹی اپنے بابا کی قبر پہ آ جاتی ہے, آ کے رو کے کہتی ہیں بابا مجھے بھی بلا لو, بابا میں زندہ نہیں رہنا چاہتی, بابا میں اب آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں, بابا میرے اوپر اتنی مصیبتیں آ چکی ہیں, اگر یہ مصیبتیں پہاڑوں پہ آتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے, اگر یہ مصیبتیں دنوں پہ آتی تو دن سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے. بس آخری جملے عزادارو زحمتیں تمام کر رہا ہوں میں. ذرا تصور کرو چند دنوں کے بعد اس بیٹی پہ کون سی ایسی مصیبتیں آ گئی ہیں جو اپنا درد ساتھ لے کے جا رہی ہے. درد سنیں گے؟ 1-2 درد اجازت دیتے ہیں بتا دوں, بات تسلسل کے ساتھ تھی اس لیے میں نے یہ تذکرہ شروع کر دیا. پہلا درد کب ہوا اس بیٹی کو؟ ابھی بابا گئے نا, اولاد والے بیٹھے ہو, اللہ کسی بیٹی کو یہ غم نہ دکھائے, بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس بیٹی کے لیے جس کا باپ چلا جائے. لیکن جب باپ چلا جاتا ہے نا تو دستور زمانہ کیا ہے, ہر گھر کی کہانی ہے, عزیز رشتہ دار آتے ہیں, کوئی سر پہ ہاتھ رکھتا ہے, کوئی دلاسا دیتا ہے, کوئی پیار کرتا ہے, کوئی بزرگ کہتا ہے بیٹا پریشان نہ ہونا, آج کے بعد تو مجھے اپنا بابا سمجھنا, بیٹا پریشان نہ ہونا, کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا, میں تیرے بابا کی جگہ ہوں. یہ فطرت کے تقاضے ہیں نا آزادارو, یہی دستور زمانہ ہے یا نہیں؟ لوگ آتے ہیں تسلیاں دینے کے لیے, لوگ آتے ہیں دلاسے دینے کے لیے. کوئی اتنی مظلومہ تھی آزادارو, رات ہو گئی, کوئی باپ کا پرسہ دینے نہیں آیا, حسنین کو قریب بلایا, قریب بلا کے بیٹوں کو سینے سے لگایا, درد بھرا بین کیا رسول کی بیٹی نے, رو کے کہتی حسین تم مجھے میرے بابا کا پرسہ دے, میں تجھے تمہارے نانا کا پرسہ دیتی ہوں, زینب تم مجھے میرے بابا کا پرسہ دے, میں تجھے تیرے نانا کا پرسہ دیتی ہوں. اجرکم اللہ آزادارو, اجرکم اللہ آزادارو. بس دن گزر رہے تھے کہ ایک دن ایسی بے چین تھی رسول کی بیٹی, علی مولا قریب سے گزرنے لگے, درد اپنا بھول گیا, اپنا زخم بھول گیا, اپنا پہلو کا درد بھول گیا. نبی کی بیٹی کو, علی کو دیکھا, اپنا درد بھول گیا. علی سے کہتی یا علی میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. ہائے یہ زہرا کا درد ہے, یہ زہرا کا غم ہے, میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے, سنو گے عزادارو؟ علی فرماتے ہیں زہرا درد یہ ہے میں سلام کرتا ہوں لوگ جواب نہیں دیتے. اجرکم اللہ عزادارو. بس عزادارو چند دن گزرے تھے. آپ سب مسلمان جانتے ہیں نا نبی کا ایک مؤذن ہے جس کا نام حضرت بلال ہے. نبی کے جانے کے بعد اس نے مدینہ چھوڑ دیا تھا. جب میرا نبی مدینے میں نہیں رہا نا, اب میں اذان کس لیے پڑھوں, میرا نبی ہی تو میری اذان سنا کرتا تھا, اب نبی نہیں رہا تو میں مدینے میں رہ کے کیا کروں. اس نے ہجرت کر دی, مدینہ چھوڑ کے چلا گیا. چند دنوں کے بعد اس نے خواب دیکھا, خواب میں اس نے نبی کو دیکھا. نبی
کا امامہ اترا ہوا تھا، نبی کے چہرے پہ آنسو تھے، رو کے کہہ رہے تھے بلال سب نے میری زہرا کو چھوڑ دیا، تم نے بھی میری زہرا کو چھوڑ دیا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ بلال سمجھ گیا نبی یہ چاہتے ہیں کہ میں واپس مدینے چلا جاؤں، نبی یہ چاہتے ہیں میں واپس مدینے چلا جاؤں۔ بس آزادارو، جناب بلال مدینے میں آئے، جب لوگوں کی نگاہ بچوں نے دیکھا جناب بلال کو، انہوں نے منادی کی، لوگوں رسول کا مؤذن آ گیا، رسول کا صحابی آ گیا، لوگ جوک در جوک دوڑنا شروع ہوئے، جناب بلال کے پاس آئے، لوگ کہنے لگے شیخنا بلال، ہمارا سردار بلال آ گیا، ہمارا سردار بلال آ گیا۔ لیکن بلال چلتا چلتا اس محلے میں آیا جس محلے میں نبی کی بیٹی کا گھر تھا۔ جب دروازے پہ نظر پڑی تڑپ گیا بلال، جلتے ہوئے دروازے پہ بلال نے دستک دی ہے۔ سنو گے عزادارو، جب بلال نے دستک دی نا، اندر سے جناب فضہ باہر آئے، جناب فضہ کی نگاہ بلال پہ پڑھی، رو کے فضہ کہتی بلال بھائی تو اس وقت آیا ہے جب نبی کی بیٹی اجڑ چکی ہے، جب نبی کی بیٹی اجڑ چکی ہے۔ فضہ بہن یہ ہوا کیا ہے، مجھے معاجرہ بتا یہ ہوا کیا ہے۔ بلال بھائی باقی باتیں بعد میں ہوں گی، مجھے 2 سوالوں کا جواب دے دو، 2 سوالوں کا جواب۔ ہاں بہن پوچھ، کون سے 2 سوال پوچھنا چاہتی ہے؟ بلال پہلا سوال یہ ہے، میں نے سن رکھا ہے جب تو غلام تھا نا تیرے آقا نے تجھے باندھا ہوا تھا، ایک دن تیرے آقا نے تجھے تازیانے مارے تھے۔ بلال مجھے اتنا بتا تازیانے کا درد کتنا ہوتا ہے؟ بس عزادارو یہ سننا تھا۔ بلال کی چیخ بلند ہوئی، کہا فضہ کس کو تازیانہ لگا؟ کہا بلال رسول کی بیٹی کو تازیانے مارے گئے۔ اجرکم اللہ عزادارو۔ دوسرا سوال جناب فضہ نے بلال سے پوچھا، بلال بھائی میں نے سنا ہے جب تو غلام تھا ایک دن تیرے آقا نے تجھے باندھا ہوا تھا زنجیروں سے، اس نے تیرے سینے پہ وزنی پتھر رکھا تھا، اس پتھر کی وجہ سے تیری ایک پسلی ٹوٹ گئی تھی۔ بلال یہ بتا پسلی ٹوٹنے کا کتنا درد ہوتا ہے؟ یہ سننا تھا پتا۔ بلال نے ماتم شروع کیا، کہا فضہ کس کی پسلی ٹوٹی؟ کہا بلال رسول کی بیٹی کی پسلیاں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب